الرحیم، خواتین و حضرات، اسلام اور مغربی دنیا، میں اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب حاضر ہیں پارٹ 4 لے کر۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ کو یاد ہوگا صاحب رضا، پچھلی مرتبہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کے ترجمہ کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کی وجوہات جو ہے وہ آگسٹ فشرمین نے تقریباً 1940-45 کے دوران جو ہے اس نے وہ وجوہات لکھی تھی، اور یہ وجوہات ہیں جس کے لیے انہوں نے تقریباً 1937-40 میں جو ترجمے ہوئے اس کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے قرأت پر دھیان نہیں دیا، یعنی جنہوں نے ترجمے میں غلطیاں کی ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں، یہ انہوں نے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے قرأت پر دھیان نہیں دیا، ترجمہ کرتے وقت موجود تفاسیر سے مدد نہیں لی، یعنی اس وقت جو تفسیریں موجود تھیں اس سے مدد نہیں لی، ڈائریکٹ عربی سے جرمن میں یا فرینچ میں ترجمہ کر دیا۔ ترجمہ کرنے والے بہت سے مترجمین عربی گرامر سے واقف نہیں تھے، کچھ ترجمہ براہ راست عربی سے جرمنی میں نہیں ہوا بلکہ عربی سے کسی اور زبان میں ہوا، پھر کسی اور میں، پھر جرمنی میں ہوا۔ ان دنوں ابتدائی دور کے قرآن کے تراجم انٹرنیٹ پر فروخت ہو رہے ہیں۔ ابھی آج کل جو آپ دیکھیں، اینٹیکا رائٹ نام سے ادارے نے 3 پرانے تراجم جن میں سولومن کا بھی شامل ہے وہ اس نے وہاں پہ انٹرنیٹ پہ شائع کیا۔ اب ہمارے نوجوان جب انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے کہ بھئی غیر مسلم کیا کہتے ہیں تو وہ اس حوالے سے جب دیکھیں گے تو اینٹیکا رائٹ نام کی جو ویب سائٹ ہے، وہ جو ادارہ ہے اس میں وہ ترجمے انہیں ملتے ہیں۔ اسی ویب سائٹ پر جو ہے ان تراجم کے سر ورق کو دکھایا جا سکتا ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 125 یورو کے قریب ہے۔ اچھا، اب جو ترجمہ براہ راست عربی سے جرمنی زبان میں 1772 میں ہوا تھا، اس زمانے میں گوئتھے، جرمنی کا بہت بڑا نام ہے، گوئتھے ہیں، شاعر تھا، ادیب تھا، اور دوسرے ادیبوں اور مفکرین نے اپنے مطالعے کا حصہ بنایا۔ یعنی جب وہ جرمنی میں شائع ہو گیا قرآن تو گوئتھے نے اور جو شاعر تھے انہوں نے بھی، ہماری زبان میں اگر کوئی چیز شائع ہوتی ہے، ہم ادیب ہیں، شاعر ہیں، ہمیں شوق ہوتا ہے ہم پڑھیں، کتاب ہے، تحریر ہے۔ مگر ایک تحقیق کے مطابق گوئتھے نے اس ترجمے کو بے حقیقت اور خستہ بتایا، یعنی اس نے بھی کہا کہ یہ ترجمے صحیح نہیں ہیں۔ گوئتھے کا ذکر اس کتاب میں ہم علیحدہ سے کریں گے، اس کا اور علامہ اقبال کے تعلق کے حوالے سے۔ مگر ایک تحقیق کے مطابق، اچھا، اب جرمنی میں اسلام کا تاثر 17ویں صدی کے دوران کچھ اور ہی تھا۔ اسلام کو وہ ترک مذہب اور قرآن کو ترکی کی بائبل سمجھتے تھے، یہ ان کا کنسیپٹ تھا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس نے اس دوسرے مذہب کو ترک کیا ہوا ہے، اس لیے اب یہ مسلمان کہلاتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ ترکی کی بائبل ہے۔ مگر اس کے بعد جرمنی نے سنجیدگی سے اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ خلافت عثمانیہ کا بڑھتا ہوا عروج تھا جو ویانا کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ایسے میں ایک اور نام ابھرا اور وہ تھا فلوجل گستابرل دیشٹ۔ یہ 1802 میں پیدا ہوا، 1870 میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ ایک جرمن مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے۔ اس نے لیپزگ میں 1821 سے 1824 تک مذہب اور استشراق کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے وہ ویانا گیا اور 2 سال وہاں کے کتب خانوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ لائبریریوں میں جانا اس کا کام تھا اور کتابیں پڑھنا اس کا کام تھا اسلام کے حوالے سے۔ فلوجل وہ مستشرق ہے جس کی بدولت 50 سے زائد عربی کی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے اہم حاجی خلیفہ کی کشف الظنون کی 7 جلدیں ہیں۔ اگر یہ فلوجل اس کو شائع نہ کرتا تو آج ہمارے پاس حاجی خلیفہ کی کتاب کشف الظنون کی 7 جلدیں نہ ہوتی، اور یہ ماں ترجمے کے لاطینی فہرست اور دوسری کتاب الفہرست ابن ندیم موجود ہے، اور اس کا مقدمہ اس نے لکھا ہے۔ اب یہ کشف الظنون دراصل عربی علوم و فنون اور تصنیفات کی 1000 سال کی تاریخ ہے، یعنی حاجی خلیفہ نے 1000 سال کی تاریخ لکھی تھی جو کہ گرد میں اٹی ہوئی کہیں پڑی ہوگی، اور اس شخص نے اس کو شائع کیا عربی زبان میں، یعنی اس کو ترجمے بھی کیے ہوں گے، اس نے مقدمے لکھے۔ حاجی خلیفہ کی عثمانیہ کے زمانے کے یعنی مورخ کے طور پر پہچان ہوتی ہے،
اور ان کی کتاب میں 14,500 کتابوں کی فہرست ہے. اچھا یعنی انہوں نے یہ فہرست بنائی ہے کہ کون کون سی کتابیں کب کب کہاں کہاں کس کس زبان میں لکھی گئیں. یہ بڑا ذخیرہ ہے بھائی علم کا. جبکہ کتاب الفہرست سے مسلمانوں کی ابتدائی 4 صدیوں کی علمی تاریخ کا خزانہ ہے، یعنی شروع کی جو 4 صدیاں ہیں. اچھا، دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کتابوں کی نظیر عربی زبان کے سوا دنیا کی کوئی دوسری علمی زبان نہیں پیش کر سکی. فلوجل کا اسلام اور مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان جس سے مسلمان کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید کی فہرست الفاظ نجوم القرآن کے نام سے مرتب کی. یہ سب سے پہلے اس نے کی ہے، جس کی مدد سے قرآن مجید کی ہر آیت حسب ضرورت وہ ماجد نکالی جا سکتی ہے. اچھا یعنی آپ اگر اس کی فہرست میں جائیں کہ کہاں جسے انڈیکس کہتے ہیں کہ بھئی لفظ جو ہے وہ امن کہاں ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا ان آیات میں ہے، ہاں اتنی اتنی دفعہ ہوا ہے. یہ کام اس کا ہے. تو اس کے علاوہ اس نے 3 ضخیم جلدوں میں تاریخ عرب لکھی، ثعالبی کی مونس الوحید چھاپ کر شائع کی. اچھا یعنی یہ کام اب ایسے بھی مستشرقین ہیں جو کہ اچھے لوگ تھے جنہوں نے دیانتداری سے کام کیا، مگر یہ بہت کم ہے. جرمنی میں ہی ایک اور مستشرق ہے جارج ولیم فریٹیگ. یہ 1788 میں پیدا ہوا تھا، 1861 میں اس کی وفات ہوئی تھی. اسے عربی زبان کا ماہر مانا جاتا تھا. اس نے 7 سال کی محنت سے عربی لاطینی ڈکشنری 4 جلدوں میں شائع کی. اچھا یعنی عربی کی ڈکشنری اور لاطینی ڈکشنری عربی کے ساتھ، یعنی اردو انگلش ڈکشنری ہوتی ہے نا، ایسے اس نے یہ شائع کی. اس کے علاوہ بھی اس نے عربی زبان کے حوالے سے بہت کام کیا. مثلا عبد اللطیف بغدادی کا تذکرہ، کمال الدین کی تاریخ حلب اور ابن عرب شاہ کی خاکہۃ الخلفاء کو شائع کیا اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا. جرمنی کے زمانے سے ایک اور نام ہے جان گاڈفر کوسن گارٹن. 1972، اب یہ حال کی بات ہے، یہ پیدا ہوا تھا ابھی، یعنی 1772 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 1860 میں اس کی وفات ہوئی تھی. اس کا ایک عظیم کارنامہ تاریخ طبری کی 2 جلدیں لاطینی زبان میں شائع کرنا ہے. اس نے طبری کی تاریخ لکھی، یعنی یہ 1972 میں ہی پیدا ہوا ہے اور آئی تھنک بعد میں اس کا حال میں انتقال ہوا ہے. اس کے علاوہ اس نے لاطینی زبان میں عربی کی گرامر بھی لکھی ہے. تو اب ایسے بھی کام کیے ہیں مستشرقین نے. جرمن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر معلومات میں اضافے کا سبب ہوگا. مثلا جان جیکب ریسک، 1716 میں یہ پیدا ہوا تھا اور 1774 میں وفات ہوئی. ریسک ایک غریب انسان تھا، عربی زبان کا اسے شوق تھا. اکثر اوقات وہ الاؤنس کے پیسے سے عربی کی کتابیں خرید کر پڑھتا تھا. ریسک نے متعدد عربی تصنیفات کا لاطینی ترجمہ کر کے اسے شائع کیا اور اس کے علاوہ عربی تصنیفات میں اسے اور بھی آگے بڑھایا. تاریخ ابو الفداد کی 5 جلدیں 1789 سے 91 کے درمیان اور مقالات زہری کے لاطینی ترجمے کے ساتھ ان پر حواشی لکھے، اس نے حاشیے بھی لکھے ہیں. جان ڈیوڈ میکائلس نے 1717 میں پیدا ہوا تھا. یہ جرمنی اسکالر اور عبرانی زبان کا استاد تھا. ریسک کی طرح یہ عربی کا اتنا ماہر نہیں تھا، مگر سامی زبانوں میں سریانی اور عبرانی پر اسے عبور تھا. اس نے عربی، عبرانی اور سریانی زبانوں میں مفید کتابیں لکھی. پھر اس کے بعد ایف کے روزم مولر نے، یہ ایک جرمن مستشرق ہے اور علوم مذاہب کا استاد تھا. یہ عربی کا پروفیسر تھا اور مسلمان نہیں ہے یہ، اور بعد میں مشرقی زبانوں کا بھی پروفیسر ہوا. تو 1789 میں اس نے قدیم عرب کے حوالے سے ان کی تہذیب کے بارے میں کتاب لکھی تھی، 3 جلدوں پر مشتمل. لاطینی زبان میں عربی کی گرامر بھی لکھی جو اس کا عظیم کارنامہ ہے. پھر روڈی پارٹ جو ہے یہ ایک مستشرق ہے، اسلامی اسکالر ہے. 1962 میں اس نے قرآن مجید کا جرمنی میں ترجمہ کیا ہے. اس نے اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافی کتابیں تصنیف کی ہیں. 1983 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، مگر 1962 میں اس نے یہ کافی کام کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنے چیزیں ہو گئی ہیں، اتنے کے بعد یہ جو معاملات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اسلاموفوبیا یہ آج کل بہت
اہم ترین موضوع چل رہا ہے پوری دنیا میں، خاص کر آج کے دور میں، کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اور کیا اس کی ابتدا 9/11 کے بعد ہوئی تھی؟ کیونکہ 9/11 سے پہلے شاید ہم نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، لفظ اسلاموفوبیا وغیرہ، جب ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا اور 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے سنا گیا، سیمینار ہونے لگے ہیں اس کے بارے میں، مسلمان بھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا۔ مگر کیا اسلاموفوبیا کی ابتدا 9/11 کے بعد ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اسلاموفوبیا 9/11 کی پیداوار نہیں ہے، اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی، جب اسلام کے خلاف تحریریں منظر عام پر آنا شروع ہو گئی تھی، کئی 100 سالوں پہلے۔ اور ہم پچھلے باب میں، یعنی پچھلے جو ہمارے پروگرام تھے اس میں ہم یہ کہہ چکے ہیں، تو یہ اسلاموفوبیا جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ 9/11 کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے 1092 سے 1156 کا عرصہ، یعنی بہت پرانی، تقریباً 1000 سال پرانی بات ہم سمجھ لیں، قریب قریب یہ 1000 سال پہلے فرانس میں پیدا ہونے والے پیٹر دی وینوریبل نے عربی سے لاطینی زبان میں قرآن کا پہلا ترجمہ کیا تھا، اور اس میں کئی غلطیاں تھیں، اور اس کے اندر کافی اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں تھیں۔ پیٹر نے ترجمہ کرنے کے لیے رابرٹ اور ہرمن کو اپنے ساتھ ملایا تھا، یہ 2 لوگ تھے اس وقت جو ترجمے کے ماہر تھے، اور 1143 میں یہ ترجمہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد 1543 میں یہ شائع ہوا تھا۔ اس ترجمے کے بارے میں جرمن کے جارج سیل نے یہ لکھا تھا کہ یہ ترجمہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو تراجم ہو رہے تھے اس میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت اور تعصب نمایاں تھا۔ دوسری چیز، اس دور کے تراجم میں اگر نام دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ وہ قرآن کو القرآن آف محمد کر کے وہ لکھتے تھے، یعنی یہ ان کے، اور اس کے بعد دیباچے اور مقدمہ پڑھنے سے اسلام دشمنی صاف نظر آتی ہے، یہ کتابیں اب بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چاہے یہ ترجمے اس زمانے کے ہوں یا اس کے بعد کے زمانے کے ہوں، جارج بیل نے پچھلے جو تراجم کیے تھے انہیں رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو تراجم ہوئے ہیں پہلے یہ غلط ہیں، مگر اپنے ترجمے میں وہ مقدمے میں اپنی اسلام دشمنی اور تعصب کو بھی نہیں چھپایا۔ اس نے ان کو تو غلط کہا، لیکن خود بھی اس نے غلطیاں کی۔ اس کے بعد ایک روڈیل نے ترجمہ کیا اور اس نے سیل کے ترجمے کو ناکارہ کر دیا، یعنی ایک کے بعد ایک دوسرے کے ترجمے کو ناکارہ کرتا رہا تاکہ میرا ترجمہ بک جائے اور میرا نام مشہور ہو جائے۔ تو روڈویل کے ترجمے کے بعد اس کے بعد آنے والوں نے بھی وہی کیا کہ جی اس کا ترجمہ غلط ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اچھا، گویا پیٹر سے لے کر این جے داور تک یہ سلسلہ جاری رہا، جس میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ یہ تحریریں صدیوں صدیوں سے انسانی ذہنوں کو متاثر کرتی رہیں، اور یہی اسلاموفوبیا کا اصل سبب ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ سب لکھنے والے ایک جیسے تھے، کچھ اچھے بھی تھے، ان کا ذکر بھی ہوگا، اور کچھ اچھے نہیں تھے۔ ایس ایم زومیر نے مثالیں دی ہیں کہ کس طرح قرآن کے ترجمے سے دوسرے مذاہب کی تبلیغ بھی ہو سکتی ہے۔ ابو شیشہ کا مضمون دراصل راشد گدہ کے قرآن کے تراجموں کے حوالے سے، یعنی ابو شیشہ جو ہے یہ ایک مفکر ہے، اس نے لکھا ہے کہ بلغاریہ میں 1930 میں ٹوموف اور اسکولف نے بلغاریہ کا قرآن جو ہے اس کے نام سے ترجمہ کیا تھا کہ دا بلغیرین قرآن، یہ ایک نئی اصطلاح انہوں نے شروع کی، اور وہ ایک شخص جس کا نام ہے ارنسٹ ہوپ نے کروایا تھا۔ یہ ترجمہ جو ہے تبلیغ کے لیے کیا گیا تھا، یعنی ایسا کیا گیا تھا کہ قرآن شریف میں بہت سی دوسری قوموں کا ذکر ہے، پرانے کتابوں کا ذکر، دوسرے مذاہب کا ذکر ہے، تو لوگوں نے کیا کہ اس کو اس طرح سے ترجمہ کیا کہ اس میں سے وہ چیزیں شائع کر نکال لی جو ان کے بارے میں تھی، اور اس کی مدد سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا پرموٹ کیا۔ یعنی آپ ایک کتاب لکھیں جس میں آپ میرا بھی ذکر کر دیں گائے بگائے، تو میں وہ صرف باقی چیزیں ہٹا دوں اور اپنا ذکر نکال کے الگ چھاپ دوں، تو یہ کام بھی ہوا۔ اس کے بعد ارنسٹ ہوپ نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد سواحلی زبان جو ہے،
سواہلی جو آج نیروبی کے لوگ بولتے ہیں، زند یار نے سواہلی زبان کا ترجمہ جو ہے گاڈفرے نے کیا، اور وہ ایک پادری ہے، تو پادری نے کیا تھا یہ ترجمہ۔ 1923 میں یہ ترجمہ جو ہے وہ سوسائٹی آف پروموشن آف کرسچین نالج نے کرایا تھا۔ یہ ترجمہ دراصل اس مواد میں اضافہ تھا جو اس سے پہلے ترجمے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یروبا کی زبان میں ہونے والا ترجمہ جو ہے، یعنی بہت سارے ایسے ترجمے ہیں جس میں اسلام کے حوالے سے مختلف طریقے سے غلط چیزیں پیش کی گئیں، غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، لوگوں کو ڈرایا گیا۔ یعنی اسلاموفوبیا کی ابتدا بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی۔ جیسے بنگلہ زبان کا ترجمہ ولیم گولڈسک نے کیا تھا، جو کولکتہ سے 1908 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا بنگلہ ترجمہ ایک ہندوستانی عیسائی فلپ نے کیا تھا، جو 1892 میں شائع ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ تاریخ ہے جہاں قرآن کے تراجم کہ جن کی بنیاد تعصب اور نفرت پر مبنی تھی۔ اچھا، اب جو دوسرا ترجمہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہندوستانی عیسائی فلپ نے اسے شائع کیا تھا، اسے بھی عیسائی تعلیمی سوسائٹی نے شائع کیا تھا۔ اچھا، مورس بوکیل جو کہ 1981 میں پیدا ہوا، یہ ایک معروف فرانسیسی سرجن ہے۔ انہوں نے اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح غیر مسلم تک اسلام کی معلومات غلط انداز سے پہنچائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ مغرب میں اکثر لوگ اسلام اور قرآن کے بارے میں غلط فہمیوں کے درمیان پروان چڑھتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ایک دور میں بھی اسی طرح کا ایک شخص رہا ہوں۔ یعنی یہ جو مورس بوکائل ہے، 1981 میں یہ پیدا ہوئے تھے، مورس بوکائل نے، انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک دور میں اسی طرح کا تھا کہ مجھ تک غلط معلومات آتی تھی، اور جب میں بڑا ہوا تو مجھے ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قرآن کے مصنف ہیں۔ 1985 میں پیرس میں ہونے والے ایک سیمینار اسلام اور فرانس، یعنی فرانس میں اسلام کے حوالے سے ایک سیمینار ہوا تھا 1985 میں، جس میں مورس بوکائل نے کہا تھا، اس کے الفاظ سنیے آپ: جب میں نے پہلی بار اسلام کی حقانیت کے بارے میں اپنی گہری تحقیق کا آغاز کیا تو پھر میں نے قرآن کے مطالعے کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں مجھے مختلف اسلامی علماء اور مستشرقین کے ترجموں سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مجھے کسی ایک یعنی پیرے کے لحاظ سے مختلف تشریحات کا سامنا کرنا پڑا، اور مجھے بخوبی معلوم ہو گیا کہ ترجمے اور تفاسیریں، یہ تمام اختلافات مترجمین اور مفسرین کے درمیان اختلافات کی وجہ سے تھے۔ بعد ازاں عربی زبان کا علم حاصل کرنے کے بعد میں نے قرآن کا مطالعہ اس کے اصلی متن کے مطابق کیا۔ پھر مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ اپنے ذاتی نقطہ نگاہ کی تسکین کی خاطر اگر مترجمین اور مقررین نے قرآنی متن کو غلط معنی دیے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و ان موجود ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ مورس بوکائل کے یہ الفاظ ہیں۔ اس نے بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں اسلام کے حوالے سے، یہ سرجن ہے نا دماغی۔ میں اس کتاب کے اور اس کے حوالے سے ہم اسی سیریز میں ہم مفصل بات کریں گے کہ اس نے کیا لکھا اور وہ کیسے متاثر ہوا تھا۔ مورس بوکائل بہت بڑا نام ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اس پر مذاکرے جو ہے اس کی صدیوں سے مذاکرے ہو رہے۔ 9/11 کے بعد قرآن کے حوالے سے جو دلچسپی اہل مغرب میں دیکھی گئی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں۔ ہمارے بہت سے پڑوسی جو مسلمان نہیں ہم سے قرآن کا ترجمہ مانگتے ہیں، ہمارے جہاں کام کرتے ہیں ہمارے کولیگ مانگتے ہیں۔ کل ہی میں ایک سیمینار میں اسپیکر تھا، بات کر رہا تھا، اور مجھے انہوں نے ایڈریس بھیجا ہے اپنا ای میل میں، اور میں انہیں انشاءاللہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں انہیں پوسٹ کروں گا۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ آج بھی یہ کوشش ہو رہی ہے ویسے کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ جو ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام، اللہ کی یعنی کلام نہیں ہے۔ یہ کوشش تو بہت پہلے خلافت جو تھی ہماری اس میں بھی تھی کہ قرآن مخلوق ہے، اس پر مسلمان ہی بحث کر رہے تھے کہ وہ خلق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ تو اگر آج یہ دوسرے مذاہب کے لوگ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے لوگ بھی یہ بحث کر چکے ہیں۔ 9/11 کے بعد قرآن بما ترجمے کی جو مانگ میں اضافہ اور یعنی ہوا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں۔ امریکہ اور جرمنی میں 6 ملین سے زیادہ قرآن کے ترجمے کی فروخت ہوئی ہے 9/11 کے بعد،
اور اسرائیل میں دکانوں سے تمام قرآن کے ترجمے کی کاپیاں فروخت ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں مغرب کے لیے جتنا اہم قرآن ہو گیا ہے پہلے شاید کبھی نہیں تھا صابر رضا۔ اسلام کی منفی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں جو عوامل کار فرما رہے ہیں ان کا ذکر میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ جان بوجھ کر قرآن کا ترجمہ کرتے وقت غلط فہمیاں پیدا کرنا، قرآنی آیات کو غلط طریقے سے پیش کرنا، یعنی سیاق و سباق کے بغیر، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، فرقہ بندی کی بنیاد پر قرآن کا ترجمہ کرنا، قرآن کا ترجمہ کرتے وقت ہیر پھیر کرنا، انجانے میں عربی زبان کی مکمل واقفیت نہ ہونے کے سبب غلطیاں کرنا، اور یہ تمام کے تمام اسلام کی جو ہے وہ منفی صورتحال پیش کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اب میں ایک دو چیزیں اور آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں لے کر چلیں گے تقریباً کچھ دیر اور، کہ آرتھر جعفری نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی کچھ آیتیں گھڑی گئی تھی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدوین نہیں ہوئی تھی، اور بقول آرتھر نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپائی تھی، یہ اس نے لکھا ہے۔ یعنی عجیب عجیب چیزیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے کہ گھڑی گئی تھی۔ اس کے بعد ہیچ ریکڈن کوف نے عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو میں 1857 میں جو ترجمہ کیا اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں اب، یہ اس کے الفاظ ہیں، کہ میں اب لکھنا بند کرتا ہوں اور خدا سے معافی مانگتا ہوں اس گناہ کی جو میں نے کیا، یعنی ہماری مقدس زبان میں ایک جھوٹ کو قلم بند کیا۔ یعنی یہ اس کی ہمت دیکھیں، یعنی میں نے بڑا دل کڑا کر کے یہ ترجمہ آپ کو سنایا ہے، مگر کیونکہ بات تحقیق کی ہو رہی ہے صابر رضا، تاریخ کی ہو رہی ہے، تو حوالہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یعنی ہمارے استادوں میں سے ایک استاد دین کے حوالے سے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا 2 مرتبہ مکمل دور کیا، چنانچہ جہاں تک حافظے میں اور سینے میں قرآن کا مدون ہو جانا ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مکمل ہو گیا تھا۔ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد نے جواب دیا اس کا، آرتھر جعفری کا۔ یہ ایسے جواب ہمیں آج کل کے جو علماء کرام ہیں نا ان کو دینے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو۔ اب اس کے بعد تدوین قرآن کا جو دوسرا مرحلہ ہے نا صابر رضا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آیا، جب مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگیں ہوئی تھیں، اور جنگ یمامہ میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ علیم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ یہ بڑی خونریز جنگ تھی اور اس میں کثیر تعداد میں جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے تھے، تو تشویش پیدا ہوئی تھی اور یہ خیال آیا تھا کہ اس قرآن کو اب کتابی شکل میں جمع کر لینا چاہیے۔ یہ خیال سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی تو وہ بڑے متردد ہوئے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو رفتہ رفتہ جو ہے وہ ان پر یہ جیسے ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ جو ہے ذمہ داری حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ پر ڈالی گئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے۔ تو اور آپ اور جو دوسرے صحابی جو کتابت وحی پر مامور تھے، تو اس میں حضرت زید بن ثابت جو تھے بہت معروف تھے، اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں، اور اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور اس حوالے سے جو ہے ہم پوری تفصیل سے اگلے پروگرام میں بھی ذکر کریں گے کہ کیا ہوا تھا، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے چلا۔ خواتین و حضرات، ہم اب اس حصے پہ پہنچے ہیں کہ جس پہ ایک علیحدہ ایک پورا پروگرام ہی اس گفتگو پر ہونا چاہیے کہ جب قرآن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں شروع کیا گیا اور حضرت عثمان کی خلافت تک وہ مکمل ہوا، اور اس میں سلام ہے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور تمام اہل بیت پر اور صابئین پر۔
اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں وہ کام کر لینا چاہیے جس میں ہمیں ذہنی سکون ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔